میں سمندری گیا تو وہاں پر میں نے علاج کیا. ایک بچی ہے 17 سال ہو گئے اس کی شادی کو. جب سے اس گھر میں گئی تو پہلے تو اس کے بچے پیدا نہیں ہوتے تھے، پیدا ہوتے تھے یا حمل ضائع ہو جاتا تھا یا چند مہینے کا بچہ پیدا ہو کر وہ ضائع ہو جاتا تھا، پیٹ میں ہی ضائع ہو جاتا تھا، یا اگر پیدا ہو گیا تو اس کے اعضاء خراب ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سلسلہ تھا. پھر اچانک سے کھڑی کھڑی گر جاتی تھی، جسم کے اندر اتنی کمزوری ہونا. پوری دنیا کے اندر یعنی جتنا ان کی طاقت تھی، جتنا ہو سکتا تھا ان سے، جہاں جہاں تک ان کی رسائی تھی، انہوں نے اپنے وہ میڈیکل رپورٹس کروائیں، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ بھی کروایا کہ جسم کے فلاں حصے میں کچھ چیز تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. میڈیکل رپورٹس کلیئر آ رہی. کوئی زمانے کا پیر نہیں چھوڑا، کوئی فقیر نہیں چھوڑا، کوئی عامل نہیں چھوڑا جہاں تک ان کی رسائی تھی. بالآخر وہ تنگ آ کر ان سے بھی ان کا اعتماد اٹھ گیا. 17 سال اس مسئلے کو ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس میں میری بڑائی نہیں ہے، صرف اللہ کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی نیت سے کہ میرے رب نے میرے اوپر کیا کرم فرمایا. انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری بچی ہے، ذرا ان کو چیک کریں. میں نے کہا تصویر بھیجے چہرے کی واٹس ایپ پہ، تو وہ چیک کیا تو میں نے ان کو مسئلہ بتا دیا. میں نے کہا اس کے اندر 2 چڑیلیں ہیں، وہ اس میں آتی ہیں تو اس کے ساتھ یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں. پوری کٹ رہی ہے تعویذات کی اس کے اوپر. ساری بات جب میں نے ان کو سمجھائی، کلیئر کر دی، اور ان کو میں نے یہ بھی بتایا کہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، اس کا یہ بھی ہوتا ہے، اور اس کی یہ کنڈیشن بھی ہوتی ہے، سب کچھ بتانے کا کہ بالکل 100% آپ نے درست بتایا. تو میں نے کہا یہ علاج ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر میں آ کے علاج کریں. میں نے کہا یہیں سے ہو جائے گا اللہ کے کرم سے. آپ مریض کو یہاں پر لے آئے تو سبحان اللہ، نہ لائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر دیں گے، یہی چیزیں حاضر کر لیں گے. کیونکہ ہمارا ذہن یہی ہے، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو ہمیں اس بات کی بھی خواہش نہیں ہے کہ ہمارا نام ہو. کوئی واقعی مانے کہ بھی ہاں جی آپ نہیں کام کیا، نہ مانے بھاڑ میں جائیں، ہمیں کیا، ہم نے تو علاج کر دیا کہ چلو یار اس کی اذیت سے جان چھوڑ گئی، ختم ہو گئی بات. ہمیں نہ نام سے غرض، نہ لینا نہ دینا کچھ. لیکن یہ ضرور ہے کہ ذلت اتنی ملی ہمیں. اب انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے یہیں پر آنا ہے، ہمارا سمندری آ کر ہمارا آپ نے علاج کرنا ہے. یہاں سے تقریباً کوئی 120-25 کلومیٹر یا 150 کلومیٹر غالباً بنتا ہوگا. تو بائک پر ہم گئے، میرے ساتھ انہی کے بہنوئی بھی تھے وہ بچی کے، جن کے ساتھ یہ مسئلہ تھا. جب لے کر گئے تو میں نے ان کو رستے میں ایک بات بتائی کہ یہ جو 2 چڑیلیں اس کے اندر ہیں نا، وہ حاضر ہو جائیں گی. اس کے ظاہری اعضاء بھی بتائیں گے کہ یہ چیزیں حاضر ہو گئی ہیں، لیکن یہ مجھ سے لکھ لو بات، یہ بولیں گے نہیں، بولیں گے نہیں. حاضر ہو جائیں گی، وہ حاضر کرنا ہمارا کام ہے، حاضر ہو جائیں گے لیکن بولیں گے نہیں وہ. اور یہ اس کی کنڈیشن بتائے گی، وہ چیز حاضر ہوئی. ایسا ہی ہوا الحمدللہ. جب وہاں پر گئے، جا کر میں نے پڑھائی شروع کی، حاضر ہو گئی چیزیں، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے، وہ آوازیں عجیب و غریب نکالنے لگ گئیں. لیکن میں بولتا رہا، سوال کرتا رہا، بولی نہیں. میں نے کہا دیکھو ہوا نا ایسا. اچھا، ان کو جلا دیا، ختم. پھر ان کے گھر میں بھی چڑیلے تھے، جنات تھے. میں نے کہا ایسا کرو، ایک چھری لا کر دو، لیمو لا کر دو مجھے، اور کمرہ باہر سے آپ کنڈی لگا دو. اب کمرے میں اکیلا ہوں میں، کنڈی انہوں نے باہر سے لگائی ہوئی. میں نے اپنے چھری کے ساتھ اپنا حصار کیا، سائڈوں سے گول دائرہ لگا کے کڑا لگایا، پڑھائی کر کے وہ میں نے چیزیں حاضر کر لی. جب وہ چیزیں حاضر کی تو یقین کر اس بات کے 2 سے 3 بندے گواہ ہیں کہ جب میں کمرے سے باہر نکلا تو میری کیا حالت. چیزیں جب میں نے حاضر کی چڑیلیں سامنے، تو حصار تو اگرچہ میرا تھا الحمدللہ، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی. جب تک میں پڑھائی کرتا رہا، وہ چڑیلیں جو آئیں، آ کر وہ عجیب و غریب سی حرکتیں، ڈرانا، دھمکانا، اور عجیب سی شکلیں بنا کے مذاق اڑانا، زبان نکال کے مذاق اڑانا، اس طرح کی حرکتیں کرتی رہیں. میں نے اپنا کام کرتا رہا، پڑھتا رہا. جب پڑھائی کر کے میں نے اپنی چیزیں بلائی نا، بالکل ٹھنڈی ہو کے بیٹھ گئے. اب ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارا بچنا کچھ نہیں. پھر انہوں نے بھی اپنا حربہ استعمال کیا کہ جہاں تک ہو سکتا کوئی حملہ کریں. اس نے نا ناخن ایسے لمبا کر کے ایسے میرے پاؤں کے انگوٹھے پر مارا. اب چونکہ میں حصار کے اندر تھا، کڑے کے اندر تھا، تو وہ میرے پاؤں کو لگا، لیکن اس کا ناخن جل گیا. ناخن جل تو گیا، تھوڑا سا ٹچ ہوا میرے پاؤں کے ساتھ. آج سے 1.5 مہینہ ہو گیا تقریباً اس بات کو، تو ابھی تک میرے انگوٹھے کے پاس ہلکی درد ہو رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے ہلکا سا کوئلہ رکھا ہوتا ہے. حالانکہ میں نے پڑھائی کر کے اثرات ختم کر دیے تھے، لیکن آہستہ ہے، میرا ٹائم بھی نہیں ہوتا اتنا، اپنی ذات کے لیے تو ٹائم بھی نہیں ہے. دوسری جو چڑیل تھی، اس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ماں کوئی چیز، انہوں نے چھوڑ کے باہر سے ماری نا، اندر آتے ہوئے جل گئی. ہلکی سی ٹچ ہوئی، بس وہ ہلکی سی صرف ٹچ ہوئی. تو 3 دن تک میرا گھٹنا یہ حرکت نہیں کر رہا تھا، نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی مجھ سے، اتنی شدید تکلیف تھی. اور پھر میں نے پڑھائی کر کے اپنے اثرات وغیرہ تو ختم کیے. 2 دن لگے مجھے اپنا پڑھائی وغیرہ کرتا رہا، ٹائم بھی اتنا ہوتا ہے کہ بس. پھر اس کے بعد میڈیکلی اس کا علاج کیے تو پھر جا کر میری ٹانگ صحیح ہوئی. اور ان لوگوں کا 17 سال کا جو کیس تھا، وہ خود بتا رہے تھے
کہ ہر ہفتے میں 5,000 روپے کی، 12,000 روپے کی، 10,000 روپے کی دوائی آ رہی ہے، اور مہینے میں کبھی 20,000 لگ رہا ہے، کبھی 25,000 لگ رہا ہے. 17 سال سے اچھا خاصا کھانے پینے والے گھر، ایسا نہیں کہ کوئی کنگال ہے. ظاہری بات ہے اتنا پیسہ تھا تو وہ ہفتے میں 10,000 لگا رہے تھے نا. زمین جائیداد والے تھے، گائیں بھینسیں تھی ٹھیک ٹھاک، ان کا اپنے زمین تھی، بہت بڑے ٹریکٹر ٹرالیاں وغیرہ وغیرہ. مجھے 2,000 روپے دی، 1,500 روپے ہمارا پیٹرول لگا. اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اخلاص کی قدر ہے تو پھر ہم کدھر جائیں؟ بجلی کے بل ہمارے ایسے ابھی تک پڑے ہوئے 2 مہینے کا، ابھی اس مہینے بھی نہیں بھرا تو وہ شاید بجلی کا میٹر ہی اتار دیں. ہمارا تو یہ حالت ہے. اور وہ عاملین جو علاج کر بھی نہیں پاتے، وہ 25,000 روپے پہلے اکاؤنٹ میں ڈلوا لیتے، وہ ٹھیک ہے. اس لیے میرے بھائی کیا کہیں ہم آپ لوگوں کو، کچھ آپ لوگ بھی شفقت کریں. اگر کوئی بندہ مخلص ہو کے چل رہا ہے، آپ لوگ بھی تو تھوڑی انسانیت کا مظاہرہ کریں. آپ لوگ بھی تو دیکھیں اس بندے نے اپنی جان پر کھیل کر آپ کی مدد کی ہے، اس کا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ یار کم از کم اس کو تھوڑا سا انسانیت کے ناطے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کو ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں تو آپ بھی تو حضور کا منہ دیکھ لو نا یار. تو جب ہمارے ساتھ بدتمیزیاں ہوتی ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ ہتھیار پھینک دیے. ہم نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، کیا کریں پھر ہم، یا تو پھر یہ کام کر سکتے ہیں یا پھر ہم مزدوری کر لیتے اٹھ کر. اور مزدوری کریں گے تو پھر ہم تو پھر یہ کام نہیں کر سکتے. اگر یہ کروانا ہے تو پھر آپ لوگوں کو ساتھ کوآپریٹ تو کرنا پڑے گا. تو پھر ہم نے بھی عاملین سے سیکھ لیا ہے. میرا اپنا مسئلہ آج سے کوئی چند سال پہلے کی بات ہے، جب میں اس فیلڈ میں نہیں تھا. میرے بہت گہرے دوست عامل ہی تھے، میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ 25,000 روپے آپ کے لیے. اب مسئلہ چھوٹا سا تھا، ایک تعویذ تھا ہمارے اوپر کسی پر، تو وہ تعویذ نکالنا تھا، 25,000 روپے دے دو. تو یہ اتنا گہرا دوست ہونے کے باوجود مجھے یہ ریسپانس ملا تھا بھائی. تو آپ لوگ ہمیں بتائیں پھر ہم کدھر جائیں؟ ہمیں تو کوئی 500 روپیہ بھی نہیں دے گا، 200 300 لاکھوں روپے کا کام کرتے ہیں اور 200 روپے پکڑا کے وہ جاتے ہیں. یہ حرام کاموں میں بھی لگاتے ہیں، ناجائز کاموں میں بھی لگاتے ہیں. تو ہم نے یہ پھر تہیہ کیا کہ ہم نے مدرسہ تو بنانا ہے نا. جب مدرسہ بنانا ہے تو ہم تو اس کی فیس رکھیں گے. علاج کروانا ہے، سبحان اللہ، طیب ہے، آ جائیں کریں گے انشاءاللہ جہاں تک ہماری اوقات ہے. نہیں جانے کا دروازہ کھلا ہے. اب ایسے کام نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے مدرسہ بنانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، ہم نے حضور کی امت کی تربیت بھی کرنی ہے. جہاں حرام کاموں میں آپ لوگ لگا سکتے ہیں، ڈاکٹروں کو آپ ہفتے میں 12,000 دے سکتے ہیں اور 17 سال سے دے رہے ہیں، اور ہمیں 2,000 روپے دے رہے ہیں، اس میں 1,500 روپے پیٹرول کا جا رہا ہے. تو پھر ہم کدھر جائیں؟ نہیں ہوگا آج کے بعد ایسا. ڈائریکٹلی فیس بتائیں گے کروانا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو ہزاروں در کھولیں، جہاں دل چاہتا ہے آپ کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے.